بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب جناب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اکنامک کرائسس ہے ملک کو اس سے نکالا جائے، اور دورے پہ دورے کرتے جا رہے ہیں جناب۔ سعودی عربیہ، اس کے بعد جناب چائنا، اب چائنا کے بعد جناب وہ میرے خیال میں جائیں گے ملیشیا، اور ایک پری میچور میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی یو اے ای کی طرف سے، یو اے ای کی جو ڈونیشن آنی تھی اس کے بارے میں، اور قطر کی ڈونیشن کے بارے میں۔ سو اس کی وجہ سے تھوڑے سے ایشو ضرور کھڑے ہو گئے، لیکن دین اگین کوششیں جاری ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اکنامک ریلیف مل جائے، اور اکنامک ریلیف ملنے کے بعد پھر پتہ چلے گا جناب کہ کیا حالات ہیں، اور پھر میرے خیال میں آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیڈ لائن جو 100 دن کی دی گئی تھی وہ ختم ہونے کو ہے، اور کیا گائیڈ لائنز آئیں گی وہ بھی اس پہ میں بات کروں گا جناب۔ اور اس وقت بہت ایشوز ہیں اور ہیٹ فیس کر رہی ہے سندھ کی حکومت اور لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی، اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ کیسز جو ہیں وہ بالکل سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق اگلے ہفتے کسی بھی وقت سپریم کورٹ میں 12 ارب روپے جو ہیں وہ جمع کرائے جا سکتے ہیں اومنی گروپ کی طرف سے، اور وہ کس مد میں ہوں گے؟ میرے خیال میں شوگر کا ایک مسئلہ ہے، اس کے مسئلے میں 12 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ میرا پینل ڈسکس کرے، اور ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور کیونکہ میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کی انپٹ مل جائے آج مجھے، اور آپ اگر لائیو کالز کریں، پینل موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہوگی، نون لیگ موجود ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی کی پینل بھی موجود ہے۔ میں ان کا انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں۔ جناب علی نواز ایوان صاحب تحریک انصاف سے اسلام آباد سے الیکشن لڑے ہیں جناب، اور جیسے کہ ایک ویو چل رہی تھی، اور ویو یہ چل رہی تھی کہ بلے کو ہی مہر لگانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی نواز کو اپنے بھی ووٹ پڑے بہت زیادہ، میرے خیال میں بڑا ایک بریک تھرو تھا، جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ اخوندزادہ چٹان صاحب میرے بڑے اچھے محترم میرے دوست میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، اور نون لیگ اور کاف لیگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا جناب کہ آپ لائیو کالز کر چکیں گے۔ کامل علی آغا صاحب بھی موجود ہیں، اور جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب جو کہ لفٹ میں پھنس گئے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ شیخ رشید صاحب کو ہرایا انہوں نے، اور شیخ رشید صاحب کو ہرا کے انہوں نے بڑے لمبے چوڑے ووٹ بھی لیے، انہوں نے کافی ووٹ لیے انہوں نے، اور بقول ان کے سپورٹرز کے کہ شیخ رشید صاحب نے جناب کوئی 20 40 ووٹ ادھر ادھر ہوئے ہر پولنگ اسٹیشن میں، جس کی وجہ سے دانیال چودھری ہار گئے۔ ایلیگیشن ہے، لیکن اس کو پروف کیسے کیا جائے گا مجھے نہیں پتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے، اور میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ آج لائیو کالز بھی ہیں اور آپ سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کی دانیال صاحب آپ بہت مسکرا بھی رہے ہیں، اور اخوندزادہ چٹان صاحب بھی بہت مسکرا رہے ہیں کہ میں انٹروڈکشن غلط نہیں کرا گیا؟ بہت زبردست۔ اچھا چلیں، آپ نے لائیو کال کا کہہ دیا تو ہم نے پین منگوا لیا۔ پین منگوا لیا، تو اگر لائیو کال نہ ہوتی تو پین کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ آپ کے ساتھ تو 10-15 سال ہو گئے، آپ ایک سوال پوچھتے ہیں ہمیں دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا آپ کون سا پوچھنے والے، لیکن لوگوں کا پیپل کا تو نہیں پتہ چلتا۔ آج بھی پتہ چلے گا، آج میرے سوالات کا نہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ چلیے میں ایک پہلا سوال کر دیتا ہوں آپ کو۔ اسلام آباد میں زرداری صاحب آئے تھے، زرداری صاحب نے کون سے ایسے لوگ تھے جن سے ملاقاتیں کی؟ میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرداری صاحب سیاستدان بھی ہیں، وہ MNA بھی ہیں، اور اجلاس بھی چل رہا تھا، وہ آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، یہ روٹین کا ہے، اس میں کوئی نیا نہیں ہے۔ میں نے سوال دوسرا کیا، اور یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلوار لٹک رہی ہے، دائرہ تنگ ہو گیا، بات ہی نہیں کی میں نے، نہیں صرف آپ نے ابھی میں نے سوال جو کیا وہ یہ کیا کہ زرداری صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے، سیاستدانوں کے علاوہ کس سے ملاقات ہوئی ان کی؟ مجھے تو سیاستدانوں کے بارے میں پتہ ہے کہ سیاستدان اس سے ملتے ہیں، ہم تو جب بھی وہاں پہ ہوتے یا جرنلسٹ آ جاتے ہیں، یا ہمارے ورکر یا سیاستدان آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کا علم میں ہے تو بتائیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں سوال ایسے کروں گا جو آپ نہیں جواب نہیں دے سکیں گے، جی آپ اس طرح کے سوال کریں گے تو وہ تو کوئی نہیں۔ ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ میں اوپر آ رہا تھا تو نیچے میں جو کون کون لوگ ملے،
تو آپ بھی جواب نہیں دے سکیں میں گے کیونکہ آپ وہاں پہ مجھے نہیں نہیں تھے. پتا نا، آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. میرے پارٹی کی لیڈر کی جتنی بھی سیاسی مصروفیات ہوتے ہیں وہ میرے علم میں لیکن اس ہے. کے علاوہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا کیا ہے اس میں؟ کیوں؟ ملک کے لوگ، ملک کے عوام اور سیاستدانوں کے علاوہ، جرنلسٹوں کے علاوہ آپ کے بڑے اچھے یہاں پہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا دوست کہ وہ احباب ہیں ان کے. یہ باہر کا کوئی سفیر میرے علم میں نہیں ہے کیا کہ مل کے چلا گیا ہے. باہر کے نہیں، اندر کے ہی سفیر تھے. لیکن اچھا مجھے یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اگر آپ کے علم میں ہے کوشش جاری ہے، مطلب کوشش جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے برج بلڈنگ ہو جائے. لیکن اینی ویز وہ سر جی یہ آج کی بات نہیں ہے. عزیر بلوچ پکڑا گیا، تلوار لٹک رہی ہے. یہ ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا، ویڈیو بن گئی. یہ آیان علی آئی، آیان علی گئی. ہم جی پرانی کھلاڑی ہیں ان چیزوں کا. اس ملک میں ہمیشہ احتساب کے نام پہ ہماری ہی خلاف انتقام ہوا ہے. یہ بیچارے تو ابھی آ گئے نا، مشرف کے دور میں گئی یا ابھی یہ آ گئی اپنی حکومت میں. ہمارا تو شروع ہی سے ہے کہ ہم تو کبھی لاڈلے نہیں رہے. ہمارے دور میں آپ کے خلاف سارے کیسز بنے نا، انکوائری انیشیٹ جو ہوئی تھی. لیکن آج کرنا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو بھی اپنی ہی دور حکومت میں ان پہ کیسز بنے تھے. میرے خیال میں مجھے نہیں یاد کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی نیا کیسز پہ بنائے. اگر بنائے تو میرے علم میں نہیں ہے. مجھے تو جتنے ابھی جو اس کو آپ ٹرائل، میڈیا ٹرائل کہے، عدالتی ٹرائل کہے، رگڑا کہے، اس کو جو بھی کہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا مسلم لیگ نون کے اپنی دور حکومت میں یہ الزامات، یہ کیسز، یہ سارا سب ان کے اپنی حکومت کے دور کا ہے. دانیال صاحب چپ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں انسٹرکشنز لے رہے ہیں فون پہ کسی سے. کیوں ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں اپنا فیس بک پہ اپلوڈ کر رہا تھا آپ کے پروگرام کا. اوہ کیا بات ہے. کیوں آپ نے تنگ کیا جی ایسی؟ اپنے دور حکومت میں آپ نے زرداری صاحب پہ بھی کیسز جناب انیشیٹ کرا دیے، سب کچھ کرا دیا. اب آپ کہتے ہیں جناب کہ کوئی نہیں، سب خیر میرے، دونوں پھر اکٹھے مل جاتے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک ایک کیسز کا معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کیوں الگ کی چیز ہے؟ دیکھیں وہ تو ہمارے شاید دور میں بنے ہوں، لیکن موسٹ آف دا کیسز سے تو یہ آئی تھنک بری ہو چکے ہیں یا ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. ایسے ہی ہے. اور جو رہتے ہیں، شکر اللہ کا ہے کہ 18 سال کیسز لڑکے 11 عدالتوں کے ان کے دور میں نہیں، ہم جو ان کے دور میں انیشیٹ ہوئی تھی 12 کیسز میں جو ان کی پچھلی حکومت پہ انیشیٹ ہوئی ابھی لاسٹ میں تو زرداری صاحب پہ میرے خیال میں یہ جو اکاؤنٹس والا مسئلہ چل رہا ہے، جس میں بھی چند کروڑ کا زرداری صاحب کا نام ہے کہ چند کروڑ اس سے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اس کے علاوہ تو جو باقی کیسز تھے 12 کیسز تھے، 9 کیسوں میں مشرف کے دور میں ہم بری ہو چکے تھے عدالتوں سے. زرداری صاحب کی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ تھی، آپ نے شاید سنی ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ سے بس پھر تو انہوں نے کہا کسی اکاؤنٹ سے پیسے نکل بھی جاتے ہیں تو یہ مبشر صاحب یا اور اینکروں کو کیا بنتا ہے پوچھنے کا؟ اگر میں نے ڈلوایا تو میرے سے پوچھے، یہ جب کورٹ بلائے گی تو میں جواب دوں گا. یہ تو خیر وہ مبشر صاحب میرے سے پوچھنے والی بات تو ایک الگ ہے. میرے اکاؤنٹ میں تو کبھی پیسے نہیں ڈالے انہوں نے. لیکن کیا ہے کہ اگر کسی کے دیکھیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے، لیکن انہوں نے ایک بات جو ہے ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں کو اکاؤنٹ کھلوانے گیا تھا. بالکل ٹھیک انہوں نے کہا، یا میں نے کسی کا اکاؤنٹ کھلوایا جا کے. بھائی زرداری صاحب کے خلاف یہ پہلی بار ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے جو ایک کیس بنا تھا کہ کسی کے پاؤں کے ساتھ بم باندھ گیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک کنٹینر دکھا رہا تھا؟ ابھی ویسے 650 لوگوں کی وٹنسز ریکارڈ ہونی ہے. ابھی آدھے لوگوں کی وٹنسز ریکارڈ ہونی ہے. ایک کنٹینر سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، بلکہ میڈیا نے بھی چلایا، ڈالروں سے بھرا ہوا، کہ یہ ہمارے ایک منسٹر کا ہے اور یہ پکڑا گیا ہے اور یہ دبئی بھیجا. آپ وہ کہاں ہے؟ میرے خیال سے اگر وہ کنٹینر کو نکالا جائے اور اس کے ڈالروں کو نکالا جائے جو ہمارے خلاف پورا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا، اس ملک کا قرضہ ختم ہو جائے گا. امریکہ نے اتنے نوٹ نہیں چھاپے جتنا بڑا کنٹینر تھا، اور کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جو ہے یہ بڑا. اس بات پہ میں آپ کی اگری کرتا ہوں کہ شرجیل میمن کا کہہ رہے تھے. نہیں، شرجیل میمن کو تو چھوڑ دیں. شرجیل میمن نے تو ابھی پیسے نکلوائے ہیں جناب. ابھی میں پیسے جو منسٹری آف انفارمیشن سندھ سے اس نے نکلوائے ہیں، ابھی نکلوائے ہیں. شرجیل میمن جو پیش ہوتا ہے عدالتوں میں، وہ کنٹینر 2018 میں نکلوائے. ایک دن میں نے وہ کنٹینر نہیں دیکھا جو پکڑا گیا تھا، جو دبئی جا رہا تھا. کیا تھا جی؟ 6.7 تھا. چلانے میں تمہیں کچھ بھی چلانے نہیں، پوری انویسٹیگیشن ہے. پوری انویسٹیگیشن میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنٹینر، وہ کنٹینر اب عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو رہا ہے؟ میں تو کچھ اور بات کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسی دور میں، اسی سال میں
انہوں نے 6.7 کتنا ہے جی ہم نے کل نکلوایا, کل ہم نے پوری ڈیٹیل دی اس کی, وہ آپ کو ابھی دکھا دیتے بریک کے بعد, ابھی دوبارہ چلا دیتے, وہ دکھا مجھے وہ چیز چلا کہ جس میں ہمارا کوئی بندے پہ ثابت ہوا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے, نہیں آپ بھٹو صاحب کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے ابھی ریسنٹلی دور تک, یہ ابھی آج کی جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اس میں آپ میرا ایک بندہ ایسا آپ بتائے, حج کا منسٹر بتائے, راجہ پرویز اشرف صاحب بتائے جو رینٹل پاور لوگ کہتے تھے, ایک بندے ایسا بتائے جس کو عدالت نے سزا دی. پی ٹی آئی والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ پی ٹی آئی والے خاموش بیٹھے ہوئے ایک چیز کیوں علی صاحب؟ آج آپ کا رحم کرم ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں یہ سارا ملبہ ہم پہ ڈال رہی ہے تو وہ مزے لے رہے ہیں, ہم لوگ ہماری پٹائی ہو رہی ہے. کہ جب سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے, probably اسٹڈنگ, یا آپ سے تو بچوں سے آپ کو تھوڑے سینئر ہوں گے اس ٹائم, تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر, کیا میاں صاحب کے اوپر, کیا زرداری صاحب کے اوپر, یا لوگوں نے, میں برج بلڈنگ نہیں کر رہا, no I'm not bridge building, لیکن what is unfortunate کہ that why do we always see these cases coming up and brewing up again and again just on politicians. کیا اس ملک میں جو اور ادارے, آپ لوگ نمازوں کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے زیادہ اسلامی ہم ہیں, اور کرپٹ ملکوں میں 117 نمبر پہ ہم آتے ہیں, اور جب 117 ملکوں میں ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی, تو اس میں آپ, میں اور وہ تمام لوگ بھی آتے ہیں جو اس ملک کے شہری ہیں, خالی ادارے نہیں آتے, ایز اے جنرل وہ لیا جاتا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں. تو آج تک اگر آپ کسی کی کوئی دیکھیں, اگر ساروں کو میں نے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ڈال دیا ہے, جو نام لیتے ہیں لیکن جب احتساب کا مطالبہ تو جج جرنلسٹ تینوں کا ہم کہتے ہیں. دیکھیں اگر احتساب ہو, احتساب تو کاؤنٹ اکراس دا بورڈ نظام بھی آنا چاہیے, اور اس میں سب کو پکڑیں. ایک بات نہیں سمجھ کیسز, جی بالکل سیریسلی چوہے صاحب ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, چٹان صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھی, پی ٹی آئی خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی نہیں, پی ٹی آئی کی حکومت وہ پھانسی لٹکے لگی بات کی ہے کل. میں بات اور کریں, دیکھیں جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, ہمارا 116 نمبر پہ, اور باقی کیسز چل رہے ہیں اور پینڈنگ ہے, چلی جا رہے ہیں. 11 زرداری صاحب 11 سال جیل رہے, ثابت ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 1863 پہ, ہمارے حکمرانوں نے آج تک, تو ہم پہ الزام کیوں آتا ہے پالیٹکس میں, نظام ہم نے بنانا ہے, جرنیلوں نے نہیں بنانا, کہ جسٹسز نے نہیں بنانا, کہ نظام ہم نے بنانا ہے, ہم ووٹ لے کے آتے ہیں, لوگوں نے بنانی, نظام ہم کہتے ہیں نا ہم بہتری لائیں گے. تو آج بھی جس ملک میں 1862 کا نظام چل رہا ہو, اور اس میں آج تک کوئی بھی ایڈیشن نہ ہوا ہو, کوئی ترمیم نہیں ہو, کوئی لیٹیگیشن کا کوئی نیا سسٹم نہیں لے کے آیا گیا ہو, لیجسلیشن نہ کی گئی ہو, تو بھی کیسز پینڈنگ ہی رہیں گے. اس میں تو بہت ساری لوپ ہولز ہیں, اور وہ رہیں گے. اور کیونکہ پھر ڈاؤٹ ہم پہ ہی ہوتا ہے کہ کیسز بھی ہم پہ بنتے ہیں, ہم نظام کو بہتر بھی نہیں کرتے, تو لوگ سیدھی سی انگلیاں ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کے اندر انوالو. ایز اے ہول بات کروں, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا, ہماری پارٹی کے لوگ بھی انوالو ہوں گے, ان کی پارٹیز کے, ان کی پارٹیز کے, تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم کام نہیں کرتے اس لیے ہم پہ انگلیاں ہوتی ہیں. اگر جرنیلوں کو کسی نے پکڑنا ہے تو پہلے ہم نے کام کر کے دکھانا ہے, ہم نے ڈیلیور کر کے دکھانا ہے. دیکھیں میں آج بھی اگر بات کرتا ہوں, آپ کسی بڑے بزرگ کو لے آئیں, آج اسے کمپیئر کریں کہ گورے کا نظام بہتر تھا کہ ہمارا نظام بہتر ہے, وہ کہے گا گورے کا نظام بہتر تھا, کیونکہ ہمارا نظام ڈیلیوری نہیں کر سکا. ڈیموکریسی از آل اباؤٹ ڈیلیوری. آج تک آپ غریب آدمی کو دیکھیں, اس ملک میں اگر چور ہے تو وہ غریب ہے. اگر آج 80,000 بندہ جیلوں میں جو بھرا ہوا ہے, جس کی کیپیسٹی 50,000 ہے, وہ سارے کے سارے غریب ہیں. ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ جرمانے کے پیسے دے کے باہر آ سکیں. اور ایک پراپر جو ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے تھے, وہ ایک مافیا سینٹرز بنے ہوئے, اور سب غریب کے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا دو طرح کا سسٹم ہے, ایک امیر کے لیے, غریب کے لیے. امیر بڑے بڑے وکیل کھڑے کر کے بچ جاتا ہے کیونکہ لوپ ہولز ہیں سسٹم میں, اور غریب وہ افورڈ نہیں کرتا, وہ پھنس جاتا ہے اور وہ اندر ہے. اس کا یہ مطلب ہے اگر 116 نمبر پہ ہیں جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, تو بھائی وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ غریبوں نے تو نہیں کہا, ان کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے حکمرانوں کے اوپر جو اس ٹائم پہ اگر جرنیل رہے ہیں, اگر پولیٹیشینز رہے ہیں, تو الزام تو ان کے اوپر ہی آئیں گے. یا تو ہم ڈیلیور کرنا شروع کر دیں, نظام بہتر کر دیں, لیجسلیشنز لے آئیں, تو لوگ ہم پہ ڈاؤٹ کرنا بند کر دیں گے. ویسے فیئر انف, میں ایک منٹ بریک لے لوں, چٹان سے بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. بات صحیح ہے, بھی ضرور کیجیے گا. میں صرف ایک بریک اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ بات صحیح ہے کہ جو قوانین جو ہے تو پارلیمنٹ نے بنانے ہیں, پارلیمنٹ میں اگر قوانین نہیں بنائے اور لوپ ہولز ہے ہمارے قوانین میں, تو اسی لیے لوگ جو ہے واک آؤٹ کر جاتے ہیں, اینڈ واک آؤٹ لائک اسمائلنگ, نتھنگ ہیپنس ٹو دیم.
پکڑے جاتے ہیں لیکن پروف کوئی نہیں ہوتا. پروف اس لیے نہیں ہوتا کہ عدالتوں میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پروف کرنے کے لیے جو نظام چاہیے, جو قوانین چاہیے, وہ ایسا سچ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. جی, کامل علی آغا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اخونزادہ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں کامل علی آغا صاحب کے پاس چلوں. لاہور میں بیٹھے ہوئے بڑی دیر سے انتظار میں صرف 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے قوانین نہیں بنائے. دیکھیں جنیجو صاحب کا حکومت ختم ہوا, کیا ہے کرپشن ہے. 2 بار نواز شریف صاحب کا حکومت کرپشن کو بنیاد رکھ کے, ہماری حکومت کرپشن ہمیشہ سے سیاستدانوں کا تختہ کیا ہے کرپشن, اور اس حکومت کے خلاف بھی جو کارروائی ہوگی وہ کرپشن کے الزامات ہوں گے پی ٹی آئی کی. اب ہم کو چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی اس طرح کا قانون بنائے اس ملک کے لیے کہ اگر کوئی کرپٹ ہے تو وہ بچ نہ سکے, اور اگر کوئی کرپٹ نہیں ہے تو وہ رگڑے میں نہیں آئے. درست ہے. میں اپنے بھائی سے ایک بات معذرت کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ایک اینٹی کرپشن ادارہ بنایا تھا پختونخوا میں, جس نے کروڑوں روپے اس پہ خرچ تو ہو گئی, لیکن بینیفٹ اس کا پختونخوا کی عوام کو کچھ نہیں ملا, کسی سے 1 پیسے کا ریکوری نہیں ہوئی, اور بالآخر اس حکومت میں اس ادارے کو خود سے پی ٹی آئی حکومت نے ختم کر دیا. وہ کیوں نہیں ریکور ہوئے؟ کیونکہ نہ اس احتساب کمیشن کا ہیڈ لگا سکے اور نیب کو بھی خود ختم کیا. جو ان کی ڈومین تھی میرے خیال میں اوور لیپ کر رہی ہے. دیکھیں نہیں, وہ بے شک اوور لیپ کرے. آپ نے نیب کو ایک دفعہ ختم کیا, پھر آپ نے احتساب کمیشن بنایا, اور جس کا آپ نے ہیڈ نہیں لگایا, اور وہ ہیڈ جو تھا وہ خود ان کے بارے میں باتیں کر کے چلا گیا. جنرل صاحب بہت عزت کرتے ہیں, جنرل صاحب کی, حامد صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. یہ اور کیا احتساب کون سا ادارہ تھا؟ تو آج تک ایک کیس بھی بنا ہوا یا کچھ آیا کے پی کے سے نہیں. یہ چھپے رہے ان شیلز اور ان ویکیومز کے پیچھے. اب یہ پنجاب میں جب آئے ہیں تو ان کو دیکھیں گے, وہاں یہاں مبشر صاحب بھی ہیں, یہاں اور چینلز بھی ہیں جو ان کی انکمپٹنس جو آپ نے پچھلے 70 دنوں میں دیکھی, وہ آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے. اینڈ دے ول کم ٹو ریئل لائف ناؤ. ایسی بات دے نیڈ ٹو فیس دی میوزک. آغا صاحب سے بات کرنی آپ کرنے, پھر میں تفصیلی جواب دیتا ہوں. اچھا جی, آغا صاحب پہ پنجاب پہ جانا نا, آپ جواب دے دیں. میں نے پنجاب کی بات کرنی. انکمپٹنس جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ٹیم ہے, جو یہ نعرہ لگا کے آئے تھے, آج جب یہ گئے ہیں کہ $56 ارب کا آپ کا فزیکل ڈیٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس $25 ارب پہ کھڑی ہیں, آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ $56 ارب پہ. جب ان کے لاسٹ 3 مہینے تھے تو آپ کی جو امپورٹس ہیں $2 ارب پہ چلی گئی تھی. ایک ان کے اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, مفتہ اسماعیل صاحب آگے تھے اور کہہ رہے تھے جو 4 سال اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح اکانومی کو, فائنانس کو رن کیا ہے, اس سے برا فائنانس منسٹر کوئی نہیں ہو سکتا. آج اگر ریلوے کی بات کریں, مفتہ کے مفتہ وٹ ایور جس بات آپ پروناؤنس کر لیں, آپ ان کے ہے اچھے آدمی ہو, اس لیے میں اس میں نہیں بڑے اچھے آدمی, سویٹ آدمی. اس کے بعد آج اگر $28 ارب پہ ریلوے آپ کا لاس پہ ہے, پاکستان اسٹیل مل چلنے والی, لیٹ می ٹاک پلیز, پاکستان اسٹیل مل اگر 4 سال سے ان کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکی, بند پڑے, اور اپنے جو لوہے کے کارخانے وہ چل رہے اور دجال کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, ہمارے پی آئی اے $3.25 ارب ماہانہ لاس پہ چل رہی ہے. اتنی زبردست اور کمپیٹنٹ ٹیم تھی ان کی, اور اتنی ماشاءاللہ ایکسپیرینس دی کہ پاکستان کا کباڑا کر کے چلے گئے, اور ہمیں یہ بتا رہے وہ کہ بالکل بات دل بڑا کر کے کرنی چاہیے. ہم نے بہت سارے کام کیے, ہم کئی کاموں میں فیل ہو گئے اور کئی کاموں میں بہت اچھے چلے گئے. اگر ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کوئی صوبہ نہیں کر سکا, ہم کر گئے. 2017 ریفارمز لے کے آئے ہیں پولیس ریفارم. آج اگر پاکستان میں سب سے اچھی کوئی پولیس کمپیریٹیو اسٹڈی میں بات کریں گے تو کے پی کی ہے. ہم ہسپتالوں کو بہتر کرنے کے لیے گئے, ہم MTI لاء لے کے آئے. ہم نے ایجوکیشن میں 40,000 نئے ٹیچر MTS پہ بھرتی کی, ایک بندے پہ بھی نہیں ہے. ہم نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹس لے کے آئے, ہم نے سلیبس پہ کام کیا, ہم نے ناظرہ پہ کام کیا. ہمارے پاس بہت زیادہ اوپر پریشر تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. اس کے باوجود بلین ٹری سونامی لگا گئے, جو بورن چیلنج ہے اس کو ہم پورا کر گئے. تو خدا واسطے یہ چھوڑ دیں, آپ کنکریٹ بات کریں جو زرداری صاحب نے اس دن اسمبلی میں کی. اچھا زبردست بات, آپ کو پسند آئی, بہت زبردست, قابل لیا, بہت زبردست بات. اب اتنی باتیں کر دی ہیں ساری بات, لیکن پھر وہاں سے شروع کریں گے $28 ارب ریلوے پہ. وہی پہ پولیس ریفارم کا بھی جواب چاہیے, خونزادہ دیں گے پولیس ریفارم کا بھی, سالانہ ڈیٹ, سالانہ کی بات کی. اچھا میں 1 منٹ چلا جاؤں نا, میں لاہور چلا جاؤں. لاہور میں بڑے مسائل ہیں. آغا صاحب, ایک میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو بہت تعریف کرتے ہیں چیف منسٹر پنجاب صاحب کی, اور بڑے اچھے نیک شریف آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دین اگین پنجاب کی سیاست کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے.
पंजाब की सियासत जरा डिफरेंट तरीके से चलती है, तो आपके ख्याल में वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट पीछे चीफ मिनिस्टर के पीछे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, उसका ब्रेन चल रहा हो, जिस तरीके से मैनेज करना है लोगों को उस तरीके से किया जाए। आपके ख्याल में चाह दी प्याली ते आके तो पंजाब वाले ज्यादा खुश नहीं होंगे पी के जाके? ये चाय की प्याली वाला काम तो ख्वाजा रियाज महमूद शिकायत सेल जो बना हुआ था चीफ मिनिस्टर का, हाँ जी जी, 8 क्लब पे आपको याद होगा, वो यही काम करते थे जो आजकल मौजूदा चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ज्यादा, तो वही काम नजर आ रहा है। अच्छा। लेकिन देखना चाहिए, अभी चूंकि एतमाद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और इमरान खान साहब जो मैंडेट लेके आए हैं, उनको पंजाब में भी मैंडेट मिला है और पूरे पाकिस्तान में मिला है, तो उन्होंने एक शख्स पे जो शरीफ आदमी लगता है, भला आदमी लगता है, उस पर एतमाद किया है। तो हमें देखना चाहिए और वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि वो क्या डिलीवर करते हैं। कितना अरसा देखना चाहिए? बहरहाल पंजाब बहरहाल एक बड़ा कितना अरसा देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब की डायनामिक्स चेंज होती जाती बिल्कुल है। मुख्त है। नहीं, मेरे ख्याल में इनको जल्दी जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है पंजाब जो है उसकी डायनामिक्स जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये एक बड़ा सूबा है और इसके अंदर नहीं, मैं पूछ रहा हूं कितना अरसा देखना पड़ेगा, कितना अरसा देखना चाहिए, क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स है पंजाब की। 100 दिन का टारगेट दिया हुआ है, और 100 दिन का इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसको फारिग कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जब तक पीटीआई की हुकूमत है चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे। नहीं, लेकिन वो बार बार पंजाब कैबिनेट से खिताब करते हुए भी उन्होंने इस मरतबा ये कहा कि जिस मिनिस्टर ने डिलीवर ना किया मैं देख रहा हूं, और 100 दिन का टारगेट है, अगर 100 दिन के अंदर कोई डिलीवर नहीं करेगा या किसी के मुतल्लिक करप्शन की शिकायत मिली तो वो फारिग होगा, वो घर जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर होता है, उसके बाद उसके डेलीगेटेड सारे मिनिस्टर होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो तो ये है कि पंजाब हुकूमत डिलीवर करे, और पंजाब हुकूमत। लेकिन देखिए आगा साहब, आप काफ लीग के हैं, आप पीटीआई के इत्तेहादी हैं, और आप ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट दैट स्मूथ इन पंजाब। एक कॉल ले लूं जी, नजर साहब है हमारे साथ कॉल पे। जी नजर साहब, नजर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह इस्लाम जी, बोलिए। राना मुबशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अवाम को थोड़ा मौका दिया है, लेकिन थोड़ा सा कॉलर ज्यादा ले। इन साहिबान को तो हमने बड़े अरसे से सुन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो जाली अकाउंट का है, तो मैं ये पीपल पार्टी वाले साइड से और ये नून लीग वाले से पूछता हूँ कि एक आम बंदा जब बैंक में जाता है तो उसके अकाउंट खोलने का बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये रिक्शे वालों के, स्टूडेंट्स के ये अकाउंट मतलब इतनी आसानी से किस तरह खुले हैं? यानी इन लोगों ने हमारे कौमी इदारों को इतना तबाह बर्बाद किया है कि मतलब ये भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैं समझ गया जी। पहले अहमद ज़्यादा साहब जवाब दे दे, फिर जनाब मैं चौधरी साहब से बोलूंगा वो जवाब। मेरे भाई से किसने कहा है कि ये अकाउंट्स हमारे हैं? और अगर पूछने तो बैंक वालों से पूछ ले कि आप लोगों ने क्यों खोले। वो ये नहीं कह रहे कि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि ये मुस्लिम, ये नहीं कह रहे कि आपके अकाउंट नहीं, ये कह रहे, हमें कह रहे नहीं, कह रहे आप लोग के दौर में। ये किसने कहा है कि किसके दौर में खोले गए? अच्छा ठीक है, ये तो अभी तक तो ये बैंक के महकमे से पूछा जाए, ये बैंक से पूछा जाए कि आप लोग क्यों ऐसे आसानी से आप लोग। और ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं खुद इधर अकाउंट खुलवा रहा था और जितना मेहनत और मैं आपको बताने, और इस लोगों के ऐसे आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन ये कोई साबित नहीं है कि ये मुस्लिम लीग के किसी बंदे का है, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का है, या पीटीआई के किसी बंदे का है। उसमें जो आया है जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा ओमनी बैंक, ठीक है जी, ओमनी जो वो है ग्रुप, ठीक है जी, उसने कहा कि जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा, उन्होंने ओन किया कि ओमनी ग्रुप फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है जी, और हमने कमायत की है। फिर आप उसकी लिंक्स देखें कि 12 अरब जो शुगर की आपने बात की है, जो हाइपोथिकेशन के थ्रू उनकी प्लेज हुई थी
کہ اس کو فنڈ کون کر رہا ہے. 3 ارب سے 4 ارب روپے نیشنل بینک کر رہا ہے, سندھ بینک کر رہا ہے, اور سمٹ بینک کر رہا ہے. سمٹ بینک کے اونرز کا بھی آپ کو پتا ہے سندھ بینک جس طرح بنا, تو ڈاؤٹس کریٹ ہوئے. مبشر صاحب نے یہ ایک شو میں 3 بار کہا کہ چٹان میرا دوست ہے, خدا نخواستہ کل میں کوئی غلط کام کروں تو اس کا ذمہ دار مبشر صاحب ہوگا. میں تو کسی گروپ کا اسپوکس مین نہیں ہوں, میں تو پیپلز پارٹی کا اسپوکس مین ہوں, میں تو پیپلز پارٹی کا اسپوکس مین ہوں. میں کسی کمپنی کا, کسی عمومی گروپ کا, کوئی شومی گروپ کا نمائندہ نہیں ہوں. عمومی گروپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہ ہے, میں تو جواب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ گورنمنٹ وداؤٹ آپ کولیٹرل رکھے اپنا لون ایکسٹینڈ کر رہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی کس گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے؟ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے. تو ہم اس لیے لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. ہم آپ پہ یہ تو نہیں کہہ رہے آپ نے واقعی کیا ہے, آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا اور لوگ واقعی اس طرح پختونخوا میں پختونخوا نے کسی کمپنی کو کسی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا ہے. یہ تمام حکومتیں اپنے صوبے میں جو سرمایہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو لون دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کولیٹرل رکھتے ہیں پیچھے. وداؤٹ کولیٹرل آپ انڈسٹری کو آپ اگر سمجھ رہے ہیں دو چیزیں سمجھ رہا ہوں. گاڑی لینے 2002 میں نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس اومنی والے جاتے ہیں 25 لاکھ روپے کا لون لینے کے لیے, ان کو لون نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. اور آج جو لون ہے وہ میرے خیال میں 51.18 بلین کا ہے لون شاید جو اس گروپ میں آپ بات کریں اس میں 4 ارب روپے ایکسٹینڈ کیا ویسے انڈسٹری کو اپنی ترقی دے دوں, بڑی اچھی بات ہے, اس حکومت کی نہیں ہوگی, بڑی اچھی بات ہے, انڈسٹری کو ترقی نہیں دے. لیکن میں ایک اور سوال ہے میرا کہ ابھی ریسنٹلی کوئی لمبے چوڑے یہاں پہ ہفتے مہینوں کی بات میں نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انور مجید صاحب کا بیٹا جو ہے وہ 32 بلین روپیز کی سندھ گورنمنٹ سے سبسڈی لے کے چلا جاتا ہے. ابھی یہ کیسز چل رہے ہیں, ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے باوجود اس کے. خیر اس میں پھر آئیں گے. میں آغا صاحب کے پاس چلا جاؤں, پنجاب کی صورتحال سینئر ہے, اس کو ضرور لے چھوڑ دو, میں چوہدری صاحب کے پاس آتا ہوں. جی آغا صاحب, پھر چینج ہو جائے گا کیونکہ اتنے تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بڑھیا. راجہ بشارت صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. جناب وہ کیا نام ہے جی یہاں پہ اسلام آباد کے جو ہوتے تھے پی ایم ایل این کے جو تھے ایم این اے تھے یہاں پہ, طارق فضل چودھری صاحب کی, راجہ بشارت صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں چھپ چھپا کے. تو ایک ہی ہو کی رہا واٹ از کوکنگ آپ پی ٹی آئی نہیں مسلم لیگ کا اور مسلم لیگ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ راجہ بشارت صاحب اب چونکہ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ ان کے ٹکٹ کے اوپر کامیاب ہو کے اب وہ منسٹر فار لا ہیں پنجاب کے, تو ظاہر ہے وہ ان کے بااعتماد ساتھی ہیں. اگر وہ لیکن طارق فضل چودھری صاحب پی ٹی آئی کے بہاف پہ کر رہے ہوں گے, وہ ہمارے بہاف پہ اگر کر رہے ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کامیاب ہو کے اس مقام پہ پہنچے ہیں, ان پر اگر پی ٹی آئی کو اعتماد ہے تو وہ ان کو یہ منصب دیا گیا ہے. اگر وہ وائلیٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک زیادتی کر رہے ہیں. وہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس قسم کی سازشیں آج سے ہی شروع ہو رہی ہیں ان کی حکومت کے اندر, تو یہ تو ابتدائی دن ہے. پہلے 100 دن کے اندر اس قسم کی اگر باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. بہرحال میرے نزدیک عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے. عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں, وہ نقصان اٹھائے گا. اب کا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں پوری دنیا کے. اچھا ایک منٹ آپ نے جواب دینا تھا, میں اس پہ بھی آ جاؤں جی. ایک بریک لوں جی, کیا کروں, بریک لوں جی, بریک لے لوں جی, مجبوری ہو جائے. بڑے آج کل چیک شیک دینے ہوتے ہیں, تنخواہیں نکلتی ہیں, بریک لینی پڑتی ہے, کمرشل بریک لینی پڑتی ہے. ایک تھوڑی سی بریک دی. دانیال چودھری صاحب, آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کا جواب دینا ہے, پی ٹی آئی والوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی, جواب دے دیں جی جلدی سے. لیکن رحمان صاحب 5-6 چیزیں جس کو میں بتانا چاہتا ہوں اور بولنا بھی چاہتا ہوں
کہ آج اگر یہ پروگرام اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہے ہیں اور یہاں بات کرتے ہیں, میرے بھائی نے جس طرح بولا ریلوے کے خسارہ کا 28 بلین روپیز تھا, انہوں نے ان کی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ڈالر. دیکھیں دس از دا ٹرینڈ دیٹ یو سی تھرو آؤٹ. کبھی ان کے ایک انفارمیشن منسٹر آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں 50 روپے پر لیٹر لگتا ہے ہیلی کاپٹر کے ٹریولنگ میں, پھر ان کے دوسرے انفارمیشن منسٹر آتے ہیں ان سے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اینکرز اور اداکاروں کے بارے میں بری زبان استعمال کر کے, پھر وہ بھی کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا. دیکھیں when you talk about economy, اور آپ زیادہ دور بھی نہ جائیں, ہم why go so far, let's talk about the current. ہم نے جتنا قرضہ لیا, ہم نے کتنا لیا لون, ہم نے 31 بلین لیا. and when you talk about 31 بلین ہم نے ڈالرز جب لون لیا, ان میں سے 18 بلین ہم نے پرانی حکومتوں کا واپس کیا. 18 بلین آئی ایم آن ریکارڈ, ہی کین ایون, مطلب کوئی بھی اگر ان کا کوئی وہ بھی ہے, اگر کمپلیٹ, پھر آپ جو مرضی سوال پوچھیں. ان میں سے 11 بلین ہم نے اس معیشت پہ لگایا, اس معیشت میں آپ پاکستان جو انڈر ڈیولپڈ ملک تھا جب سے آپ پیدا ہوئے 1947 سے وہ انڈر ڈیولپڈ ملک تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں 90 فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری یور کنٹری از اے ڈیولپنگ نیشن گاٹ اے اسٹیٹس. دا سیم کنٹری جس کو بلومبرگ اکانومسٹ لکھتا تھا کہ دس ول بی اے فیلڈ نیشن ان 2 اسٹیٹس, جب ہم نے حکومت دی 2 ایئرز, سیم بلومبرگ این اکانومسٹ لکھتا ہے کہ پاکستان از دا 3rd فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ریجن اینڈ فاسٹسٹ ان دا مسلم ورلڈ. انہیں پیسے لگانے کے بعد اور ان تمام چیزوں کے باوجود 10,000 میگا واٹ بنایا, ان تمام چیزوں کے باوجود تو آگے کیسے ٹرانسفر جب ان تمام چیزوں کے باوجود جب انہوں نے ان کے دھرنے دینے کے بعد سارا کچھ, جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا انسٹیبلٹی کے بعد, تو اس دن 21 بلین ڈالر آپ کا فارن ریزرو تھا, 21 بلین, 6 بلین تھا آپ کا کیا نام ہے اسٹیٹ بینک کے پاس, اور آپ کے مارکیٹ میں پھر بھی آپ کا 16 سے 17 ارب ڈالر ایکسس ایکسس ہے. ہی وڈ ٹیل یو آن دا فگرز, اور مجھے بھی بتائیں. پھر ہم اور کوئی دور بات نہیں جاتے, آپ بات کرتے ہیں KPK کی, پروونشل اٹانومی کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جب صوبوں کی اٹانومس ہونے کی بات کرتے ہیں تو کدھر گئے وہ 300 ڈیم جو انہوں نے دینے تھے فیڈرل میں, وہ کدھر گئے جو اچھا ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں, وہ ڈیمز. آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیفٹ کی اٹھا لیں سروے, ابھی اپنے آپ ریسرچر سے بھی کہیں اٹھا لیں, پنجاب واز دا فرسٹ. آخری سروے میں انہوں نے کہا کہ صبح جو آپ لوگوں نے چھوٹا سوال ایک چیز بتاؤں, یہ 5 سال رہے, 5 سال ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. مجھے میرے بھائی بتا دیں, آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی KPK میں ارلی ایئرز نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم میں, آپ پہلی گریڈ سے اسکول شروع کرتے ہو. انہوں نے یہ ارلی ایئرز تک نہیں بنا سکتے اپنے صوبوں میں ایجوکیشن. میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو قرضے لیے, پچھلی حکومت کے جو قرضے واپس کیے وہ الگ, آپ لوگوں نے جو قرضے لیے اس کو واپس کرنے کا طریقہ کار تھا, مختصر سا جواب. ایک چیز نہیں, میں پورا اپنا ختم کروں گا پھر آپ کی چیز کا جواب دوں گا. ایک آخری چیز, یہ بات کرتے ہیں پروجیکٹس کی. انہوں نے 40 ارب میں میٹرو شروع کی جس کو گالیاں دیتے تھے, اور 80 ارب تک چلے گئے ہیں, این ایکسس آج تک اس کو ختم نہیں کر سکے. یہ ان کی نااہلیاں تھی جو وہاں چھپائی. اور اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں اس کوارٹر کا جتنا ان کو مل چکا ہے, اچھا میرے سوال کا بھی جواب دے دیجیے. فورن انویسٹمنٹ آپ کی فورن انویسٹمنٹ 637 ملین ڈالر سے نا 254 ملین پہ آ گیا ہے. سٹاک مارکیٹ جو ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, جو 186 ملین سے 78 آ گیا ہے. ہم ان کو کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہم ان کو ان کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں, کیونکہ بیکاز یو ٹچنگ فگرز آئی وانٹڈ ٹو ٹیل ہم دیٹ اگر یہ اتنی کیمپین کر کے جو ڈیم فنڈ سے انہوں نے ریز کیا وہ 6 ارب ریز کیا ٹل لاسٹ فیو ڈیز, جو ڈالر ڈی ویلیو کرنے کی وجہ سے نقصان وہ 900 ارب اس اکانومی کو ہوا, اس معیشت کو. میرا سوال ادھر کا ادھر ہی ہے, آپ کی تمام چیزیں ادھر ہے. لیکن دیکھیں جب آپ اچھا پلیز آپ بولیں پھر میں آگے I'll connect. لیکن چلو بہت مختصر ٹائم ہے, easier said than done. مجھے میں آپ کی ہر چیز کا جواب دیتا ہوں, لیکن آج اگر معیشت کا یہ حال ہے اور اگر آج لوگ نکل رہے ہیں, اور آپ کا بائی الیکشن اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں تمام سیٹیں ہار گئے, وہ اس لیے کہ تبدیلی کے نام پہ جھوٹ پہ جو انہوں نے ووٹیں لی, لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو چیزیں دیں گے. میرے بھائی نے جو بات کی اس کا قصور نہیں ہے, ان کا. اچھا اگر آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ جائے تو بالکل یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن دنیا میں اگر سونامی جھوٹ ہے تو وہ 2 ہے. ایک یہ کہ ہم نے KP میں اصلاحات کیا ہے اور یہ بلین ٹری, یہ سونامی جھوٹ ہے. پولیس ریفارم کا کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سونامی جھوٹ ہے. ریفارمز کسی کہتے ہیں, مجھے PTI بتائی انہوں نے اسلحہ خریدے, پولیس کو دیا. اصلاحات تو کسی چیز سے آتے ہیں نا, کیا انہوں نے اس کو ٹریننگ دیا, کیا انہوں نے اس کے تنخواہیں بڑھائے؟ جواب آئے گا نو میں. کیا کیا؟ قانون سازی کی. قانون سازی تو ہم نے 18ویں ترمیم کیا, آئین بحال کیا, NFC کیا. دوسری بات میں اپنے بھائی کے علم میں لاؤں,
जब एनपी और पीपल्स पार्टी का हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो पुख्तनख्वा हुकूमत पे कर्जा था 37 अरब। अब जब इनका ये पिछला हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो वो कर्जा पहुंच गया था 130 अरब तक, और 130 से मुख्तसर करेंगे क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं आप सारी चीज़ों को जवाब दूँ। आप कभी गिला शिकवा है को आगा साहब पीटीआई वालों से कि कोई नहीं, पंजाब के अलावा सब अच्छे की रिपोर्ट है? नहीं, देखें पंजाब पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो पीटीआई डिलीवर तो कर रही है ना। इमरान खान जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि वो जिस तरीके से इस मुल्क की इकोनॉमी को संभाला दे रहे हैं, और दोस्तों के जरिए वो मुल्क का जो इकोनॉमी है उसको संभाला दे रहे हैं। वो मेरे ख्याल में उनके ऊपर एतमाद का इजहार है पूरी दुनिया का। बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब ने भी सारा दे दिया, चाइना भी सारा दे रहा है, यूएई ने भी अच्छा जेस्चर दिया है, कतर की तरफ से भी अच्छा जेस्चर आया है, और उसके अलावा अब मलेशिया जाएंगे, वहां से भी मेरे ख्याल में एक अच्छा तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ये बेहतरी की तरफ जा रही हैं। साहब हमारा सीनियर है, लेकिन माज़रत के साथ मैं इख्तिलाफ करता हूँ। कुछ लोग कैसे कि इमरान खान के दोस्त थे, जरदारी साहब के दोस्त थे, नवाज शरीफ साहब के दोस्त थे, वो लोग पाकिस्तान के दोस्त थे, और जब भी पाकिस्तान पे टफ टाइम आ जाते वो लोग साथ देते हैं। वो नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब के साथ नहीं, सऊदी, चाइना, जिन ममालिक का नाम आगा साहब ने लिया वो इमरान खान के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे बताया कि जबरदस्त एजुकेशन में काम हुआ कि आज फिगर उठा ले, अली फलाइन है, एनजीओ है, काम करती है एजुकेशन पे। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसके पास स्कूल नहीं है जाने को। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जो 12 करोड़ पे है। अगर परसेंटेज निकालने तो सबसे ज्यादा आज इस्लामाबाद 6 अरब रुपया लिया, मिशेल ओबामा ने दिया। इस वक्त 423 मॉडर्न फेडरल स्कूल में 35,000 बच्चा ऐसा है जिसके पास स्कूल नहीं है इस्लामाबाद में जाने के लिए। फेडरल 6 अरब रुपया करप्शन की नजर हो गया। इस इस्लामाबाद में 2008 के बाद से कोई नया टीचर भर्ती नहीं हुआ। इस इस्लामाबाद में जो इस इस्लामाबाद 2.25 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और 2.5 लाख बच्चा फेडरल मॉडल स्कूल्स में पढ़ता है। ये एजुकेशन के साथ किया इन लोगों ने। फिगर्स की बात में इनको 200 अभी ये बता रहे हैं कि इन्होंने डिवैल्यू किया डॉलर को। मुझे बता दें 30 दिसंबर 2017 को डॉलर का क्या रेट था जब मिफ्ताह इस्माइल ने उसको मार्केट ओपन की थी डॉलर की? 128 रुपए पे पाक हुआ था। आज 133 रुपए, 12.30 इन्होंने उसकी डिवैल्यू किया था डॉलर को रुपए के अगेंस्ट। इन्होंने तो यही तो मैं कहता हूं कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे में बहुत सारी खामियां होंगी और हम उसको बेहतर करना चाहते हैं। हमारी नीयत